اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the Code of Civil Procedure 1908 and the today's topic is the receiver. Receiver is one of the most important topic from the topics of the civil procedure. So let's start it with the introduction. The receiver is an independent and impartial person who is appointed by the court to administer disputed property. ریسیور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ غیر جانبدار ہوتا ہے اور اس کو عدالت منتخب کرتی ہے تاکہ جائیداد متداویہ کے بارے میں جتنے بھی انتظامات ہوں کر سکے. Relevant provision. Order 40, substantively Order 40 deals with the matters relating to the appointment and the liabilities of the receiver, powers and responsibilities of receiver, but the Order 40 may be read with the section 51 subclause D and section 94 subclass D of the Code of the Civil Procedure 1908. مختلف صورتوں میں مختلف حالات میں ریسیور کی اپوائنٹمنٹ اور اس کی ڈیوٹیز کے حوالے سے ان سیکشنز کو مد نظر رکھا جاتا ہے. Essential elements. In prima facie, the case of the plaintiff should be strong when the protection is needed to the plaintiff's property during the suit pendency. There should be strong apprehension of danger to the suit property. The court should take at the conduct of the party who makes the application for the appointment of receiver. مندرجہ ذیل میں کچھ ایسے اہم اقدامات ہیں جو کہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کے لیے ضروری ہیں یا اپوائنٹمنٹ آف ریسیور سے پہلے دیکھے جانے ضروری ہیں، جس میں کہ پرما فیسی بادی النظر میں ایسا لگتا ہو کہ پلینٹیو ایک مضبوط فریق ہے. اس کے علاوہ جہاں پر حفاظت درکار ہو پلینٹیو کو تاکہ دوران کاروائی جتنے عرصہ پینڈنسی آف دا سوٹ ہے مقدمے کی کاروائی جاری ہے تو پلینٹیو کی جو پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور یہاں پر ایک احتمال ہو، خطرہ ہو اس بات کا کہ جائیداد متداویہ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے. ایسی صورت میں بھی ریسیور کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ عدالت ریسیور کی تقرری کرتے وقت باقاعدہ سے فریقین کے رویے کو بھی دیکھے گی، بالخصوص اس فریق کے رویے کو دیکھے گی جس نے کہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کے لیے درخواست کی ہوگی کہ کیا واقعی میں پراپرٹی کو کسی قسم کا ڈینجر ہے یا دوسری پارٹی کو تنگ کرنے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے ریسیور کی اپلیکیشن کی گئی ہے. تو ان حالات میں عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باقاعدہ سے فریقین کے موقف کے ساتھ ساتھ ان کے صورتحال کو، ان کے رویوں کو بھی دیکھے. Type of relief. The appointment of a receiver is a discretionary relief. اس لیے پیچھے یہ سمجھایا گیا تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کے حوالے سے عدالت باقاعدہ سے چھان بین کر کے اور اپنی تسلی کے بعد یہ دادرسی دے گی، کیونکہ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ واقعی میں اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ثوابدیدی اختیار ہے اور عدالت کو ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کی بابت یہ
سہولت ہوتی ہے کہ محسوس کرے، ضرورت سمجھے تو اختیار کرے ورنہ نہ کرے، لیکن ہر دونوں صورتوں میں عدالت کو جواز پیش کرنا پڑتا ہے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کی. تو عدالت مناسب سمجھے گی تو اختیار استعمال کرنے کی، ورنہ نہیں کرے گی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات مقدمہ پر. Based on equity, the appointment of receiver is an equitable relief and based on the one of the maxim of the equity. He who comes to equity must come with clean hands. The conduct of the party applying for the appointment of the receiver must be kept in consideration. یوں تو یہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے، پروسیجر لا ہے، اور باقاعدہ سے سول پروسیجر کوڈ میں موجود ہے، مگر اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک نسبت کے اصول پر رکھی گئی ہے، اور وہ یہ اصول ہے کہ جو انصاف چاہتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا یا دوسروں کے لیے بھی منصفانہ رویہ رکھتا ہو. لہٰذا جیسے پہلے کہا گیا آپ کو کہ عدالت کے لیے انتہا درجے ضروری ہے کہ وہ فریق درخواست دہندہ کی یا سائل کے رویے کو بھی مد نظر رکھے. کیا ایسا تو نہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کو اپنے فائدے کے لیے کروایا جا رہا ہے، ریسیور کی تقرری صرف اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ جو فریق درخواست دے رہا ہے اس کو فائدہ ہو اور دوسرے فریق کو نقصان پہنچایا جائے؟ تو عدالت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی جس سے کہ مخالف فریق کو نقصان ہو، بلکہ عدالت ہمیشہ بیلنس آف کنوینئنس پہ چلتی ہے، سہولتوں کے توازن پہ چلتی ہے، اور عدالت کا اور انصاف کا منشا یہی، قانون کا منشا یہی ہوتا ہے کہ فریقین کو یکساں سہولتیں فراہم کی جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the Code of Civil Procedure 1908, and the today's topic is the receiver. Receiver is one of the most important topic from the topics of the civil procedure. So let's start it with the introduction. The receiver is an independent and impartial person who is appointed by the court to administer disputed property. ریسیور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ غیر جانبدار ہوتا ہے اور اس کو عدالت منتخب کرتی ہے تاکہ جائیداد متداویہ کے بارے میں جتنے بھی انتظامات ہوں کر سکے.
Powers of the receiver confer upon the receiver all such powers as to bringing and defending suits and for the realization, management, protection, preservation, and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, and the execution of the documents as honor himself has, or such of those powers as the court thinks fit. ریسیور کے اختیارات کی بات کریں تو یہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے، کیونکہ ریسیور ان دنوں میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے جن دنوں میں آنر کو خود اپنی پراپرٹی کی ایڈمنسٹریشن کی اجازت نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم نے ابتدا میں دیکھا کہ کسی ایک فریق کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ آلریڈی پروسیڈنگز ان ہیں اور دوسری پارٹی کسی بھی قسم کا ڈینجر پہنچا سکتی ہے پراپرٹی کو، تو لہٰذا ایک امپارشل شخص کو بطور ریسیور اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو ریسیور کی پھر بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس میں کہ دعویٰ جات کرنا، ان کے جوابات دینا، اس کے علاوہ جو جائیداد ہے اس کی ترتیب، اس کے انتظامات، اس کی حفاظت، اس کو سنبھالنا، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی تعمیر کرنی ہے تو یہ تمام باتیں. اس کے علاوہ اگر کوئی جائیداد جس سے کہ کرائے حاصل ہو رہے ہیں، منافع آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جو کرائے آ رہے ہیں ان کو کہاں پر ان کی سرمایہ کاری کرنی ہے، کیسے جمع کروانا ہے، یا اس جائیداد سے متعلق کسی قسم کی کوئی دستاویزات ایسی جو کہ ضروری ہوں اور مالک نے خود ان کو بنانا ہو یا کہیں پیش کرنا ہو. یعنی عام الفاظ میں ریسیور وہ تمام کام کرے گا جو کہ آنر آف دا پراپرٹی خود کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے تو دیگر اختیارات بھی ریسیور کو دے سکتی ہے اس جائیداد کے متعلق. Who can be appointed as a receiver? A person who is independent, impartial, and totally disinterested should be appointed as receiver. Such a person should not have any interest in the disputed property. Generally, parties to the suit are not appointed as receivers by the court. یقیناً چونکہ عدالت کا منشا یہ ہوتا ہے، قانون کا منشا یہ ہوتا ہے کہ انصاف کی فراہمی اور سہولتوں کے توازن یعنی بیلنس آف کنوینئنس کو مینٹین رکھا جائے. تو ایسا شخص جو کہ آزاد ہو، غیر جانبدار ہو اور بھرپور طریقے سے اس کا اس جائیداد متداویہ میں، اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی میں کسی قسم کا کوئی حصہ، شیئر یا انٹرسٹ نہ ہو، تو ایسے شخص کو ہی عدالت بطور ریسیور اپوائنٹ کرتی ہے. اور عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فریقین مقدمہ ہوتے ہیں، چونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جائیداد کے حوالے سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جائیداد میں ایسا رد و بدل نہ کر دے جس سے کہ جائیداد کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے یا پھر جائیداد کو کسی قسم کا ڈینجر ہو، تو لہٰذا عدالت عام حالات میں فریقین مقدمہ کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو بطور ریسیور اپوائنٹ کرتی ہے. Duties of receiver: the receiver shall submit his accounts at such periods and in such forms as the court directs. ریسیور ہر اس دور میں اور ہر ان حالات کے مطابق اپنی تمام کارروائی اور کارکردگی عدالت میں جمع کروائے گا جب عدالت اس کو اختیار دے گی یا عدالت کی ضرورت کے مطابق عدالت کہے گی اور عدالت میں جمع کروانا مقصود ہوگا. Receiver shall pay any amount due from him as the court directs. اور اس دوران اگر ریسیور کے پاس اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی منافع، کرائے یا کسی قسم کی آمدنی آ جاتی ہے اور اس نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی عدالت حکم کرتی ہے تو ریسیور پابند ہوتا ہے کہ اس کو جمع کروا دے. کہاں جمع کروا دے؟ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی نومینیٹڈ بینک ہے، یہ کسی بانڈ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کورٹ میں کروانی ہے، تو جیسے عدالت مناسب سمجھے گی ریسیور ویسا کرے گا. The receiver shall be responsible for any loss occasioned to the property by his willful default or gross negligence. ظاہر ہے ریسیور کو اس لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا
کہ پہلے فریقین مقدمہ جو کہ سمہاؤ جائیداد کے مالکان تھے یا انٹرسٹڈ پرسنز تھے، خود جائیداد کی کیئر ٹیکنگ نہیں کر سک رہے تھے، ایڈمنسٹریشن نہیں کر سک رہے تھے، اور یہاں پر یہ خطرہ تھا کہ جائیداد کو کسی قسم کا کوئی لاس ہو سکتا ہے، ڈینجر ہو سکتا ہے، تو اس لیے ریسیور کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. لیکن جب ریسیور کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے یا پھر اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے جائیداد کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ریسیور اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا. تو یہاں پر ہم نے ڈیوٹیز آف ریسیور میں 3 بڑی باتیں دیکھی. ایک تو یہ کہ ریسیور اپنی تمام کارکردگی کو جب عدالت کہے گی عدالت میں جمع کروانے کے لیے ذمہ دار ہوگا. دوسرے یہ کہ ریسیور کے پاس جس قسم کا بھی منافع یا پیسے ہوں گے اس جائیداد کے حوالے سے عدالت کے حکم کرنے پر وہ جمع کروائے گا. اور تیسرا یہ کہ اگر ریسیور کوئی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے جس سے کہ جائیداد کو نقصان پہنچتا ہے یا پھر کوئی ایسی لاپرواہی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ نقصان ریسیور خود ادا کرے. Remuneration for the receiver. The court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the service of the receiver. اب ریسیور جو اتنے کام کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی کر رہا ہے، اس کی پریزرویشن کر رہا ہے، اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے، اس کے لیے لٹیگیشن کر رہا ہے، اس کے پروفٹس اور رینٹس کو ریسیو کر رہا ہے، پھر ان کو ڈپازٹ کر رہا ہے، تو یہ سارے کام کرنے کے بدلے میں ریسیور کو کوئی ماہانہ یا کوئی فکس اماؤنٹ یا کوئی کمیشن یا کوئی ریمونریشن یا کوئی تنخواہ یا کوئی آمدنی کی مد میں ایک رقم دی جائے گی تاکہ ریسیور کی ان تمام ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کو پیمنٹ کی جا سکے. When collector may be appointed receiver, collector جو کہ گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے, where the property is land paying revenue to the government if court considers that the interests of those concerned will be promoted by the management of the collector, the court may with the consent of the collector appoint him to be the receiver of such property. جیسے کہ آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ سرونٹ کے علاوہ کوئی ریسیور بنتا ہے تو اس کو سیکیورٹیز فرنش کرنی پڑیں گی, تو اس سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹس بھی ریسیور بن سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی زرعی اراضی جو کہ حکومت کو باقاعدہ سے مال دے رہی ہے, تو اس صورت میں اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے اور کلیکٹر کی مرضی موجود ہے, کلیکٹر محکمہ مال میں ریونیو میں ایک بڑے درجے کا افسر ہوتا ہے, تو اس کو بطور ریسیور اپوائنٹ کر سکتی ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے. Conclusion. The appointment of a receiver is in the discretion of the court. The main object and purpose of this appointment is the preservation of the subject matter of the litigation pending a judicial determination of the right of the parties thereto. ریسیور کی اپوائنٹمنٹ ایک ڈسکریشنری پاور ہے عدالت کے پاس, اور اس کا جو مین آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے, جتنے عرصے لٹیگیشن جاری رہتی ہے اور اس کے اوپر کوئی جوڈیشل ڈیسیجن آ نہیں جاتا, اس کو پروٹیکٹ رکھنا اور پارٹیز کے رائٹس کی حفاظت کرنا. میں نے کوشش کی ہے کہ ریسیور کو آسان ترین طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. اگر لیکچر اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں. والسلام.